بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ، میرا نام آسمہ غنی ہے، اردو میرا مضمون ہے۔ آج میں جماعت نہم کو نظم نعت پڑھاؤں اور سمجھاؤں گی۔ امیر مینائی کی شاعری کی خصوصیات۔ امیر مینائی اپنے عہد کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری زبان و بیاں اور فکر و خیال کی خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے سادگی اور روانی کے پہلو کو پیش نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ اب میں تعارف کرواؤں گی۔ نظم کا نام نعت ہے، شاعر کا نام امیر مینائی، تخلص امیر، دور حیات 1868 سے لے کے 1900 تک، مشہور تصانیف مثنوی ابر کرم، صبح ازل، شام ابد، قصائد امیر اور انتخاب یادگار وغیرہ بہت مشہور ہے۔ مقاصد تدریس بیان کروں گی۔ طلباء کو نعت کے مفہوم سے آگاہ کرنا، طلباء کو نعت کی اہمیت سے آگاہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں بتانا، طلباء کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت پیدا کرنا۔ سب سے پہلے نعت کی تعریف بیان کروں گی۔ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جی اب ہم اونچی آواز میں نعت کو پڑھیں گے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لامقام میں بھی تو ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ شعر نمبر 1 جیسا کہ پڑھا گیا۔ صبا بے شک آتی ہے مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا سے مراد صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے۔ بے شک سے مراد یقیناً۔ تو ہے سے مراد صبا کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بو سے مراد خوشبو ہے۔ پہلے شعر کا مفہوم بیان کروں گی۔ اے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، تو یقیناً مدینے سے ہو کر آئی ہے، کیونکہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تشریح بیان کرتی ہوں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی خوشبودار ہوا تو چلتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ تو مدینے سے آئی ہے۔ دوسرے مصرعے میں دلیل دے کر کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو بسی ہے جو بے خود کر دیتی ہے۔ جدید سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے
کہ کرۂ ارض میں ہوا کا نقطۂ آغاز شہر مدینہ ہے، یعنی پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کی معراج ہے۔ جو ہستی اچھی لگتی ہے اس کا شہر، گلی کوچے، ہوا اور پھول سب اچھے لگتے ہیں۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ الفاظ معنی بیان کرتی ہوں۔ طوطی سے مراد ایک خوش آواز چھوٹا سا پرندہ، بلبل بھی ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ تذکرہ کا مطلب ہے ذکر، گفتگو، بات چیت۔ شعر نمبر 2 کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ ہم نے طوطی و بلبل جیسے پرندوں کی باتیں سنی ہیں، ان نغموں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور گفتگو ہے۔ شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں۔ تشریح بیان کر رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی پرشفقت تھی کہ انسان و جنات تو دور کی بات ہے، چرند پرند، شجر و حجر سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ النشرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس دنیا کا وجود ہی آپ کے طفیل سے ہوا، تو دنیا کی ہر چیز آپ کے مرہون منت ہے۔ شاعر نے جب پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور گفتگو ہی سننے کو ملی۔ کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی، کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی، کس لیے یہ دلکشی کمری تیری کوکو میں ہے۔ شعر نمبر 3۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ جیوں کا مطلب ہے زندہ رہوں، در کا مطلب ہے دروازہ، حسرت کا مطلب ہے ناتمام خواہش، آرزو کا مطلب ہے خواہش۔ مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ شاعر کی یہ حسرت اور آرزو ہے کہ میں جیوں تو مدینے میں، اور اگر موت آئے تو بھی مدینے کی مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ تشریح بیان کرتی ہوں۔ مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں مرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ شاعر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مدینہ جانے کی تڑپ ہوتی ہے۔ مدینہ کو تمام شہروں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینے میں موت آئے تاکہ جنت البقیع میں دفن ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بن جاؤں۔ الہی دکھا دے بہار مدینہ،
کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ، کہاں ایسے دن ہیں کہاں ایسی راتیں، نرالے ہیں لیل نہار مدینہ۔ شعر نمبر 4۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ الفاظ معنی بیان کر رہی ہوں۔ جمنا کا مطلب ہے ٹھہرنا، جلوہ کا مطلب ہے نظارہ، یکسو کا مطلب ہے متوجہ ہونا، چار سو کا مطلب ہے چاروں طرف۔ شعر نمبر 4 کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ آنکھ جس طرف متوجہ ہو جائے تو آپ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اگر دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے تو پورے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تشریح بیان کر رہی ہوں۔ میری آنکھ جس طرف اٹھتی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ سارا عالم منور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے سارا عالم آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے دل احساسات کا مرکز ہے۔ تمام کائنات کی محبتیں جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود پاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی معتبر دنیا میں سب سے زیادہ، وہی معتبر دنیا میں سب سے زیادہ، محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ شعر نمبر 5۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کے، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ تیری راہ میں، تیرے راستے میں، خاک ہو جاؤں مر جانا، حرمت عزت، آبرو عزت۔ جی مفہوم دیکھیے اس شعر کا۔ میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ختم ہو جاؤں، میری عزت اور آبرو اس میں ہے۔ تشریح۔ شاعر اپنی شدید خواہش کا ذکر کر رہا ہے۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو مبارک طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے اور مرنے کے بعد میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میں دفن ہو جاؤں تو میرے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہ ہوگا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ شعر نمبر 6۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ ظہور سے مراد ہے اظہار، نور سے مراد ہے روشنی، مقام سے مراد ہے مادی دنیا، لامکاں سے مراد ہے عالم قدس۔ شعر نمبر 6 کی مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم قدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تشریح نوٹ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر کی صورت میں ظہور ہوا ہے
اور وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ اس دنیا میں بھی آپ کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا، اور لامکاں یعنی قیامت کے روز بھی آپ ہی کی ذات مرکز نگاہ ہوگی۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا۔ شعر نمبر 7۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ بے داغ کا مطلب ہے بے عیب، بے خار کا مطلب ہے کانٹوں کے بغیر، گل کا مطلب ہے پھول، لالا کا مطلب ہے لالا کے پھول۔ شعر نمبر 7 کا مفہوم دیکھیے۔ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ تشریح دیکھیں۔ لالا اور گلاب دونوں پھول اللہ کی بہترین تخلیق ہیں۔ لالا پھول کی سرخ رنگت انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھ دیا ہے۔ گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو میں پھولوں کی دنیا میں سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ گویا دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن تھا۔ آپ جیسی ذات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ جی مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ صبا کہاں سے آتی ہے؟ جی جواب ہے اس کا کہ صبا مدینے سے آتی ہے۔ سوال نمبر 2، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ جواب ہے پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور کیا آرزو ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی حسرت اور آرزو ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ جواب ہے، شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جانے کی حسرت اور آرزو ہے، اور وہ اسی میں اپنی حرمت اور آبرو خیال کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی و بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ جی طلبہ، آپ نے گھر سے اس نظم کا خلاصہ تحریر کر کے لے کر آنا ہے، اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے کوئی شعر، کوئی قول، کوئی حدیث نہیں لکھنی، اور آپ نے نظم کا 1/3 حصہ لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر شعر میں جو اہم نقطہ بیان کیا جائے وہ آپ نے خلاصے میں تحریر کر دینا ہے۔ تقریباً 7 اشعار ہوں گے تو تقریباً 7 نکات بن جائیں گے۔ جتنا خلاصہ مختصر ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔
اگر آپ خلاصہ میں اپنے پاس سے تشریح لکھنا شروع کر دیں گے یا اشعار لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ امید ہے کہ آج آپ کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔